اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی گرامر کے 23ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آپ 22 لیکچر سماعت کر چکے، جس میں آپ نے ابتدائی نظم پڑھی، پھر مصدر کا بیان پڑھا، اس کے بعد آپ نے ماضی مطلق، معروف اور مجہول اور اسی طرح ماضی منفی کا بیان پڑھا، اور ماضی کی 6 اقسام کا آپ بیان پڑھ چکے، جس میں آپ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، یہ تمام بیانات پڑھ چکے۔ اس سے ان کی تعریفات پڑھ چکے، ان کی گردانیں پڑھ چکے، ان کے تمام صیغوں کو ہم نے حل کر دیا، اور اسی طرح سوالات کو بھی، تمام جتنے بھی سوالات آئے تمام سوالات کو بھی ہم نے حل کر دیا۔ آج ہم فعل مضارع کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آج کا سبق اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں۔ جن کے پاس کتاب موجود ہو وہ کتاب کھول کے کتاب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فعل مضارع کی ہم تعریف پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ اسکرین کے اوپر فعل مضارع کی تعریف دیکھیں کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع معروف بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع بنانے کا کوئی خاص قیاسی قاعدہ نہیں، بلکہ اس کو جیسے اہل زبان استعمال کرتے ہیں ہم اسی طرح اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں۔ جیسے آپ نے تمام ماضیوں کے قاعدے پڑھے کہ ماضی مطلق کا قاعدہ پڑھا کہ ماضی مطلق کو ہم مصدر سے بنائیں گے، وہ اس طرح کہ مصدر کے آخری نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق کا صیغہ بناتے ہیں۔ جیسے پروردن سے پرورد پڑھا آپ نے، پھر ماضی قریب کا آپ نے پڑھا۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ تھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است کا اضافہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ماضی بعید کا قاعدہ پڑھا کہ ماضی بعید کو ماضی مطلق سے بنائیں گے، وہ اس طرح کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود کا اضافہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں۔ اسی طرح ماضی استمراری کا آپ نے قاعدہ پڑھا کہ ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ماضی احتمالی کا قاعدہ پڑھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد کا اضافہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے ماضی تمنائی کا قاعدہ پڑھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ اور اس قاعدے کے مطابق فقط 3 صیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ باقی 3 صیغوں میں چونکہ یا کا ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان کے شروع میں کاش کے لے آتے ہیں۔ تو تمام ماضیوں کے آپ نے قواعد پڑھے، یہ تمام قواعد ہیں، جبکہ فعل مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ، کوئی خاص ضابطہ مقرر و متعین نہیں۔ البتہ اس کی ایک پہچان اور ایک علامت ضرور ہے، وہ یہ کہ
اس کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور اس کے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں جی مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں۔ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، بالکل آخری لائن، مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لیا جائے، اتنا سمجھ لیا جائے۔ چلتے ہیں اگلے پیج کے اوپر دیکھیں، اتنا سمجھ لیا جائے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں، باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو البتہ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں توجہ سے۔ مضارع مجہول کو ماضی مطلق سے بناتے ہیں، وہ اس طرح کے ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود کا اضافہ کر کے فعل مضارع مجہول بناتے ہیں، فعل مضارع مجہول بناتے ہیں۔ تو جیسے پرورد سے پروردہ شود، پرورد سے پروردہ شود۔ تو آج کی گردان بھی آپ دیکھ لیں، اور آج اس پیج کو کمپلیٹ پڑھیں گے، بلکہ اس سے اگلے پیج کے اوپر بھی 2 سوالات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ پھر انشاءاللہ العزیز اگلے ہم 24ویں لیکچر میں، یہ چونکہ 23واں لیکچر ہے، اگلے 24ویں لیکچر میں ہم اس سے گردانے کریں گے اور صیغوں کو حل کریں گے۔ تو آج کی گردان دیکھیں، پروردن سے پرورد مضارع آتا ہے۔ اب پرورد نہیں کہنا، پرورد نہیں کہنا، یہ مضارع آتا ہے پرورد، اس طرح پڑھیں گے، یعنی دال ساکن اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر پڑھیں گے، پرورد، پرورد، پروردن سے پرورد، پرورد۔ اب میں گردان کرنے لگا ہوں، توجہ سے آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، پرورد، پروراند، اب دال ختم ہو گئی، نون دال جمع غائب کی علامت آ گئی، پروراند۔ اسی طرح میں آپ کے لیے ادھر شو بھی کر دیتا ہوں، آپ توجہ سے ادھر بھی دیکھ لیں، یہی فعل مضارع معروف کی گردان، پرورد، پروراند، دال ختم ہو گئی، نون دال آگئی جمع غائب کی علامت آگے، پروری، دال دیکھیں ختم ہے، واحد حاضر کی علامت یا آ گئی ہے، پرورید، دال ختم ہے، یا دال جمع حاضر کی علامت آ گئی ہے، آگے پرورم، دال غائب اور میم جمع واحد متکلم کی علامت آ گئی ہے، آگے پروریم، دال غائب اور جمع متکلم کی علامت یا میم آ گئی ہے۔ تو یوں گردان ہوگی، پرورد، پرورند، پروری، پرورید، پرورم، پروریم۔ آپ سامنے اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، فعل مضارع مثبت معروف کی گردان۔ تو چلتے ہیں آگے، فعل مضارع مجہول کی گردان ہم کرتے ہیں، چونکہ فعل مضارع مجہول کو ہم ماضی مطلق سے بنائیں گے اس طرح کہ اس کے آخر میں ہا شود کا اضافہ کریں گے۔ دیکھیں شدن مصدر ہے، اور اس سے شد ماضی آتا ہے، شد، اور شود مضارع آتا ہے، شود مضارع آتا ہے، تو یہ اس سے مضارع کا صیغہ شود۔ اب اسی طرح جب ہم شود سے ہا شود لگائیں گے تو شود کی دال بھی اگلے صیغوں میں جا کے ختم ہو جائے گی، اور اگلے صیغوں کی باقی جو علامات ہیں وہ ساتھ آئیں گی۔ اب ادھر بھی میں آپ کے لیے شو کر دیتا ہوں، ویسے تو ادھر لکھی بھی ہوئی ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن میں الگ سے بھی آپ کے لیے شو کر رہا ہوں، توجہ سے دیکھیں۔ پروردہ شود، پروردہ شوند، پروردہ شوی، پروردہ شوید، پروردہ شوم، پروردہ شویم۔ ترجمہ ہوگا،
وہ پالا جائے وہ پالے جائیں، تو پالا جائے تم پالے جاؤ، میں پالا جاؤں یا ہم پالے جائیں۔ یا یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ پالا جاتا ہے وہ پالے جاتے ہیں، تو پالا جاتا ہے تم پالے جاتے ہو، میں پالا جاتا ہوں ہم پالے جاتے ہیں۔ یا یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ پالا جائے گا وہ پالے جائیں گے، تو پالا جائے گا تم پالے جاؤ گے، میں پالا جاؤں گا ہم پالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تینوں طریقے سے یہ ترجمہ درست ہوگا۔ تو چونکہ ہم نے معروف کا ترجمہ نہیں کیا، معروف کا ترجمہ بھی آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ وہ پالے وہ پالیں، تو پالے تم پالو، میں پالوں ہم پالیں، یعنی پرورد پرورند پروری پرورید پرورم پروریم۔ وہ پالے وہ پالیں، تو پالے تم پالو، میں پالوں ہم پالیں۔ یا وہ پالتا ہے وہ پالتے ہیں، تو پالتا ہے تم پالتے ہو، میں پالتا ہوں ہم پالتے ہیں۔ یا یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ پالے گا وہ پالیں گے، تو پالے گا تم پالو گے، میں پالوں گا ہم پالیں گے۔ یوں بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، تینوں طریقوں سے درست ہوگا۔ چلیں آگے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مضارع کی تعریف کرو۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے، کسی کام کا جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع، فعل مضارع کی تعریف کرو۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ چلیں آگے، مضارع کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے۔ چلیں آگے، سوال نمبر 3، اورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ اورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ جس طرح ہم نے اورد یہ پرورد پرورند پروری پرورید پرورم پروریم کی ہے گردان، اسی طرح اورد اورند، اب دال ختم ہو جائے گی، نون دال آئے گی آخر میں، اورد اورند۔ چلے ادھر میں شو کر دیتا ہوں آپ کے لیے، توجہ سے دیکھیں۔ اورد اورند اوری اورید اورم اوریم۔ ترجمہ ہوگا، وہ لائے، اوردن کا معنی لانا، وہ لائے وہ لائیں، تو لائے تم لاؤ، میں لاؤں ہم لائیں۔ یا حال والا بھی معنی کر سکتے ہیں اور استقبال والا معنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جمع جس میں حال و استقبال ہو، یہ شروع میں آپ نے شعر بھی پڑھا تھا، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے، اے نیک خو، شروع میں آپ نے اس کا شعر بھی پڑھا تھا۔ چلیں آگے، سوال نمبر 3 ہے، اچھا سوال نمبر 3 ہو گیا، مضارع کی کیا پہچان، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جی، سوال نمبر 4 ہے، اوریم کا ترجمہ کرو۔ اوریم اوریم، ہم لائیں ہم لائیں، یا ہم لاتے ہیں یا ہم لائیں گے۔ صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مثبت معروف از اوردن، لانا۔ چلے آگے، سوال نمبر 5 ہے، مضارع معروف و مجہول میں کیا فرق ہے؟ مضارع معروف و مجہول میں بڑا سمپل سا فرق ہے۔ مضارع معروف بغیر قیاسی قاعدہ کے آئے گا، جس طرح اہل زبان لے کے آئے، جبکہ مجہول کو ماضی مطلق سے بنائیں گے، اس طرح کہ اس کے آخر میں ہا شود کا اضافہ کر کے مضارع مجہول کو بنائیں گے۔ چلے جی، سوال نمبر 6، میں پالا جاؤں۔ میں پالا جاؤں، پروردہ شوم، یہ مجہول ہے، یہ نہیں کہ میں پالوں، یہ ہے میں پالا جاؤں، مجہول والا بنائیں گے ہم صیغہ، میں پالا جاؤں، تو یہ آئے گا پروردہ شوم، میں پالا جاؤں۔ صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت مجہول از پروردن، پالنا۔ چلے آگے 2 سوال ہیں، اگلا پیج آپ کے لیے شو کر دیے، صرف یعنی مصادر تک شو کیا، چونکہ مصادر یہ مضارع بھی آپ نے پڑھنے ہیں آج کے سبق میں، وہ بھی دیکھیں اور آج کے 2 سوالات بھی دیکھیں۔ اورید کیا صیغہ ہے؟ اورید کیا صیغہ ہے؟ صیغہ
جمع حاضر فعل مضارع مثبت معروف از اوردن، تو یہ ہے کہ تم لاؤ، وہ لائے وہ لائیں، تو لائے تم لاؤ، تم لاؤ، یہ معنی ہوگا، یا تم لاتے ہو یا تم لاؤ گے۔ یہ صیغہ جمع حاضر ہے فعل مضارع مثبت معروف کا۔ آگے سوال نمبر 8 ہے، پروردہ شوند کا ترجمہ کرو۔ پروردہ شوند کا، وہ پالے جائیں، وہ پالے جائیں، وہ پالا جائے، وہ پالے جائیں۔ صیغہ جمع غائب فعل مضارع مثبت مجہول از پروردن، وہ پالے جائیں، یہ ترجمہ ہوگا، اور یہ جمع غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع مثبت مجہول کا۔ چلیں آگے، آج کے آپ فعل مضارع پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ ہر لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 6 جس طرح آپ نے مصادر یاد کیے اسی طرح 6 مضارع کے صیغے بھی دوں گا، اور وہ بھی مضارع بھی آپ نے یاد کرنے، ان کو بھی ایسے ہی رٹنا ہے۔ گفتن سے مضارع آتا ہے گوید، ادھر میں آپ کے لیے الگ سے شو بھی کر رہا ہوں، آپ توجہ سے دیکھیں۔ گفتن سے گوید مضارع، گفتن سے گوید مضارع۔ خواندن سے خواند، خواند مضارع۔ نوشتن لکھنا سے نویسد مضارع، نوشتن لکھنا سے نویسد مضارع آئے گا۔ خوردن کھانا سے خورد، اس کو خرد نہیں کہنا، خورد، خورد مضارع آئے گا۔ اسی طرح نوشیدن پینا سے نوشد مضارع آئے گا۔ اسی طرح بخشیدن سے بخشد، بخشد مضارع آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 6 مضارع کو آپ نے اچھے طریقے سے رٹنا ہے، جس طرح مصادر کو رٹا ہے اسی طرح ان مضارعوں کو رٹنا ہے، اس کو مصدر کے ساتھ رٹنا ہے۔ جس طرح آپ نے یہ رٹا تھا نا، گفتن کہنا، کہنا گفتن، شنیدن سننا، سننا شنیدن، اسی طرح آپ نے گفتن سے گوید مضارع، گفتن سے گوید مضارع، اس طرح اپنی زبان کے اوپر جاری کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہو گفتن سے گوید مضارع آئے گا، شنیدن سے شنود مضارع آئے گا، نوشتن سے نویسد مضارع آئے گا، اسی طرح خوردن سے خورد مضارع آئے گا، نوشیدن سے نوشد مضارع آئے گا۔ اس طرح آپ نے رٹنا ہے ان کو، تو مضارع بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی سبق ہوگا کہ آپ نے ایک تو سوالات کو حل کرنا ہے، اور دوسرا ان مصادر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ خود گردان لکھ سکتے ہیں، چونکہ میں تو اگلے لیکچر میں گردانیں کرواؤں گا آپ کو، اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ خود بھی آزمائیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ خود سے مضارع معروف کی اور مجہول کی گردانیں لکھیں، خود سے مضارع معروف کسی مصدر سے مضارع معروف کی گردان کر لیں، 3 مصدروں سے معروف کی اور 3 مصدروں سے مجہول کی گردان کر لیں۔ پھر چونکہ میں کل گردانیں کرواؤں گا، پھر آپ چیک بھی کرنا کہ کس کی گردان درست ہے اور کس کی غلط، تو آپ اس کو پھر اس طرح آپ تصحیح بھی کریں گے، اور آپ کو اپنی قابلیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس قدر سیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے لیکچر میں ہم آگے آنے والے صیغوں کو حل کریں گے، اور ان مصادر سے، ان مضارعوں سے گردانیں بھی فعل مضارع کی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔